اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم عالم اسلام کی باتوں پر غور کریں تو صدام حسین اور اس کے دو بیٹے حسین اور خسے حسین کو مار دیا گیا، اور رغدہ حسین جو اس کی بیٹی جو ہے وہ اردن میں بیٹھ کے بیان دے رہی ہے کہ میں انتقام لوں گا۔ یہاں ہم نے جنگ کیسی ہوئی، کیا صورتحال، اس سے ہٹ کے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی بیٹی بھی مظلوم اور وہ ظلم کا نشانہ بنی۔ اور انڈونیشیا کے بانی سوئی کارنو صاحب جو ہیں وہ بھی، ان کی بیٹی جو ہے الیکشن میں نے ان کو ہارتے ہوئے دیکھا، وہ بھی ظلم کا نشانہ بنی۔ اچھا، امریکہ اور لیبیا کی لڑائی آپس میں کرنل قذافی کا جو معاملہ تھا وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن امریکی بمباری میں کرنل قذافی کی بیٹی جو ہے وہ بھی مری اور شہید ہوئی۔ قائد اعظم کی بیٹی کا بھی فحش قتل ہوا بمبئی میں، قائد اعظم نے تو اس کو آگ کر دیا تھا۔ لیکن یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، معاملہ ایسے نہیں ہے۔ اور ایک میں نے مسلمان شخصیت اور لیڈر کی جو ہے نا بارے میں مطلب ہے شیطانی جال نے پیغام دیا، ان کو تو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ وہ اخبار میں خبر آئی ہے کہ دریائے گنگا میں جو ہے وہ اور امیتابھ بچن جو ہیں وہ نہا رہے ہیں۔ یہ ایک شیطان کا دھوکہ اور فریب ہے، لیکن اس سے ایک پتہ چلتا ہے کہ جو نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے وہ مسلمان خواتین پر حملہ آور ہے۔ قدیر خان کی بیٹی بھی جو میں نے اخبار میں پڑھا کہ جی وہ لندن بھاگ گئی اور ایک بڑی اہم فائل لے کر وہ چوری کر کے لے گئی۔ قدیر خان بیچارہ مظلوم ہے، تو اس کی بیٹی کے پاس کون سی اہم فائل تھی جو وہ لندن لے کے چلی گئی؟ یعنی اس کی بیٹی پر بھی ظلم ہے۔ ایک اور خبر آئی کہ جی وہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ میں پہلے بھی بیان کیا تھا میں نے کہ امریکہ میں کوئی 12واں مہینہ کا لفظ اس میں استعمال تھا کہ 2 پاکستانی خواتین کافر ہو گئیں، اور وہ سانگلہ ہیل ڈسٹرکٹ سانگلہ ہیل کوئی گاؤں ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا، اور سکھوں سے ان کی شادی ہو گئی۔ اب سکھ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، تو وہ شادی کا کنسیپٹ کیا ہے، وہ شیطانی غلامی میں جکڑی گئیں۔ اچھا، بظاہر تو یہ جنگیں ہوئیں یا کہ الیکشن ہوئے یا کہ کوئی شیطانی غلامی کے نام پر شادیاں ہوئیں یا لندن کے دورے ہوئے، لیکن ہم نے ان ظاہری باتوں پر، ظاہری خبروں پر یا ظاہری جو جنگیں ہوئیں یا کہ الیکشن ہوئے ان پر غور نہیں کرنا۔ اس کے پیچھے جو کہانی یا ایک شیطانی جال نظر نہیں جو آتا، اس کی جو مردود آگ کا جو ایک مسلمانوں کے خلاف وہ معاملہ، جو مسلمانوں کو بربادی کا وہ معاملہ چلا رہا ہے، اس میں یہ دیکھیں کہ وہ بظاہر تو مسلمان خواتین کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن خواتین کی آڑ میں مسلم معاشرے سارے کے سارے اس کے نشانے پر ہیں، اور ہر مسلمان مرد اور عورت کو وہ ابیوز کر رہا ہے، شیطانی جال جو نظر نہیں آتا، اور تمام مسلمان مرد عورت اس کا نشانہ ہیں اور سب تکلیف میں ہیں اور اذیت میں ہیں۔ بظاہر تو میں نے مشہور چیدہ کہانیاں بیان کی ہیں، ظاہری کہانیاں اور ہیں یا خبریں اور ہیں، لیکن پیچھے جو شیطانی جال کا ایک ایجنڈا جو ہے، اس کا ایک نیٹ ورک کا جو معاملہ ہے، وہ بالکل مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ بظاہر ہم یہ کہہ دیں کہ لڑکیاں کافر ہو گئیں، ہم ان کو برا سمجھتے ہیں، اسلامی معاشرے سے خارج ہو گئیں، جہلم کی جو ہیں، قائد اعظم نے اپنی بیٹی کو آگ کر دیا تھا۔ یہ ہماری ذمہ داری یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل میں ان عورتوں، وہ اصل میں دشمن تو قائد اعظم کے ہیں، ان عورتوں کو وہ شیطانی جال میں جکڑ کر جو مسلمان انوسنٹ خواتین ہیں یا مرد ہیں جو بالکل شریف زندگی گزار رہے ہیں اور اسلامی معاشرے کا حصہ ہیں، ان کو وہ مردود آگ کے جال میں جکڑتے ہیں اور سارے اسلامی معاشروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان خبروں سے یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل نشانہ سارے مسلمان ہیں، اور یہ جو خبریں سامنے آتی ہیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں مسلمان معاشروں کے خلاف۔ اب دریائے گنگا میں جو یہ امیتابھ بچن کا معاملہ اور وہ مسلمان عرب خواتین کا جو شیطان نے ایک دھوکے والا ایک سین دکھایا نہانے کا، تو اس میں یہ ہے کہ جو گنگا رام ہسپتال لاہور ہے، گلاب دیوی ہسپتال لاہور ہے، یہ ڈاکٹر ہسپتال جو ہے لاہور میں، یہ مسلمانوں کے دلوں کے بائی پاس ہوتے ہیں،
تو ان کے نام بدل کر اسلامی نام انشاءاللہ رکھے جائیں گے۔ اور آپ بولیں گے یار گلاب دیوی کا اسلامی نام ہونا چاہیے، گنگا رام ہسپتال کا نام اسلامی ہونا چاہیے۔ یہ ڈاکٹر ہسپتال تو ایک پروفیشنل سا نام ہے، اس کو اسلامی نام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں یہ ڈاکٹر جو ڈی کے نام پہ جو تباہی ہو رہی ہے، ڈرائیور اور ڈاکٹر اور ڈاگ کنسپیرسی تھیوری پر جو ہے، ایوب خان کو کتا بولا جا رہا ہے، پھر بھٹو کو کتا بولا جا رہا ہے، پھر ضیاء الحق صاحب کو کتا بولا جا رہا ہے۔ تو یہ لفظ ڈاکٹر جو ہے نا، اصل تو اس کا نام اسلامی رکھنا ہے، کیونکہ پھر دل پر ڈی سے دل پر بھی حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے دل پر حملہ کرتے ہیں۔ تو جب یہ نام اسلامی رکھے جائیں گے اور انشاءاللہ راول پنڈی کا نام بھی اسلامی نام رکھا جائے گا، اس دن سے یہ بات ضروری ہو گئی ہے جس دن نماز جمعہ پڑھتے ہوئے مسلمان افسر اور سپاہی شہید ہوئے اور سب کچھ راول پنڈی میں ہو رہا ہے، تباہی ہو رہی ہے فاشد کی، لیکن نماز پڑھنے والوں پر بم مارے جاتے ہیں، فائرنگ کی جاتی ہے۔ تو راول پنڈی کا نام بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسلامی نام رکھا جائے گا، اور اس دن اسلامی معاشرے کے بہترین دور کے آغاز کا مطلب ہے احیاء ہوگا، اور ہم وہ دن روشنی کا دن یا اسلامی معاشرے کے فائدہ کا دن قرار دے سکتے ہیں جب ہم یہ اقدامات اٹھائیں گے۔ اور نظر نہ آنے والا شیطانی جال جو ہے، اس کے کلپریٹس جو مسلمان معاشروں کو جکڑے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستانی معاشرے کو جکڑے ہوئے ہیں، عراق، لیبیا، دبئی، سعودی عرب، انڈونیشیا، مراکش۔ مجھے ایک شیطانی جال نے یہ بتایا کہ دیکھو ہم نے عراق کو کیسے تباہ کر دیا، دیکھو ہم نے جو ہے مراکش کو کیسے تباہ کر دیا، میں اسپین ہوں اور مسلمانوں بنی ہاشم کے مسلمانوں کے دائیں پر یعنی عراق پر بھی لعنت ہے، بائیں پر یعنی مراکش پر بھی لعنت ہے، اس کو ہم نے کھا گئے، ہم اسپین بڑا طاقتور ملک ہے۔ اب معاملہ اسپین کا بھی نہیں، عراق کا بھی نہیں، مراکش کا بھی نہیں، دائیں بائیں کا بھی نہیں، اور انڈیا جو ہے بنگلہ دیش پر حملہ کر دے، اس کے چند جزیروں میں خلیج بنگال پہ قبضہ کر لے، معاملہ یہ بھی نہیں ہے۔ شیطان اصل میں اللہ، رسول، قرآن اور اسلام کا دشمن ہے، اس سے جنگ لگائی اور مسلمانوں کو برباد کر رہا ہے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کا معاملہ بھی یہ نہیں ہے۔ تو اللہ، رسول، قرآن، اسلام کے خلاف جنگ ہے۔ سلمان رشدی نے جو کتاب لکھی تھی اسٹینڈنگ ورسز، تو نعوذ باللہ، وہ قرآن کو شیطانی آیات نہیں کہہ رہے، وہ اللہ، رسول اور اسلام کو بھی ایسا ہی کہہ رہے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، شیطان کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو۔ شیطان جو ہے وہ کہتے اللہ کہو، شیطان کو امریکہ میں۔ تو اس کے بعد وہ سارے مسلمانوں کو تباہ کر رہا ہے، کوئی اسپین کا اور عراق کا اور مراکش کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو دوزخ میں داخل کرے اور تمام اسلامی ملکوں کو محفوظ بنائے، اور شیطان امریکہ کا یا اسپین کا لباس پہن کر یا مراکش کا یا عراق کا یا ہندوستان کا لباس پہن کر اپنے آپ کو ڈسگائز نہیں کر سکتا۔ وہ سارے مسلمانوں کا دشمن بعد میں ہے، پہلے وہ اللہ، رسول اور قرآن اسلام کا دشمن ہے، بلکہ زمین میں یا پوری کائنات میں، یونیورس میں ہر اللہ تعالیٰ کی جو برحق شے ہے اور مخلوق ہے، اسی کا دشمن ہے وہ۔ شیطان صرف شیطانی مردود قاتل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ضرر سے جو ہے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، مسلمانوں کو سلامتی نصیب فرمائے، اور شیطان مردود جو کو پھٹکارا ہوا ہے، راندہ ہوا ہے، وہ دور دفع رہے اور دوزخ میں داخل ہو، اور مسلمان معاشرے محفوظ ہوں، اسلامی ملکوں میں بھی اور امریکہ اور یورپ میں بھی۔ الہی آمین۔